السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وآتانا من امرنا رشدا والذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک ولی من الذل وکبروا تکبیرا تکبیرا۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا۔ سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام علی مقام کے مکہ سے روانگی پر میں شہید کرب و بلا سوانح کربلا شہدائے کرب و بلا کی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ شرح صدر عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ اور انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کا خط کوفہ سے مکہ مکرمہ پہنچ چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، جابر، عمر بن العاص، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے علاوہ کئی اجلہ صحابہ کوفہ جانے سے روک رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ کوفہ والوں کی بد عہدی مشہور ہے، وہ آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں سب جانتا ہوں، مگر اس سفر میں ایک زبردست راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے والد سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے مکہ میں ذبح ہوگی اور اس کے ذبح ہونے سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی۔ اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ وہ میں ہی نہ بن جاؤں۔ نیز اب کوفہ سے امام مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی لکھ دیا کہ جلدی تشریف لائیں، حالات ٹھیک ہیں۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا، منزلیں طے ہوتی گئیں۔ یہ مختصر سا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ مقام شکوک پر آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سفر میں امام مسلم کے ساتھ حضرت امام مسلم کی ایک صاحبزادی بھی تھی جس کی عمر 18 سال تھی۔ آج آپ دیر تک اس کا متقتے رہے اور نہایت پیار فرماتے رہے، بار بار اپنا دست اقدس اس کے سر پر رکھتے۔ صاحبزادی نے عرض کہ حضور آج آپ مجھے اس طرح پیار فرما رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے بابا جان شہید ہو گئے ہیں؟ یہ جملہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا بیٹی صبر کرو اور تم مجھے اپنا باپ سمجھو۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر آپ نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے، مگر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا ہم ضرور بدلہ لیں گے، ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ المختصر یہ کہ آپ سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا
آپ نے ہر چند کوشش کی مگر گھوڑا آگے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سی چیز ہے؟ عرض کیا گیا کہ اس کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ عرض کیا گیا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، عرض کرب و بلا یہ وہی مقام ہے جس کی بشارت دی گئی تھی۔ اس میدان میں پہنچنے سے پہلے جب راستے میں حر بن یزید ریاحی لشکر لے کر آپ کے سامنے آیا تو نماز ظہر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس سفر میں پہلی تقریر فرمائی، لوگوں میں خود نہیں آیا، مجھے تمہارے خطوط اور قاصد لائے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے کہ آپ کے ذریعے خدا ہمیں سیدھی راہ پر لگا دے گا۔ لوگوں اگر تم خدا سے ڈرو اور حقداروں کا حق پہچانو تو یہ خدا کی رضا کا موجب ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے محرمات الہیہ کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، سنت رسول کے مخالف، خدا کے بندوں پر زیادتی کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور اس کو قولاً یا عملاً غیرت نہ آئی تو خدا کو حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں داخل کرے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ ملک میں فساد پھیلایا گیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا گیا، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھا گیا۔ اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میں علی اور بنت رسول کا بیٹا حسین ہوں، میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم عہد توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنے گردن سے نکال ڈالو گے تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے بعید نہیں، جو عہد شکنی کرتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان قریب خدا مجھ کو تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ ابن اسیر جلد نمبر 4 سے پڑھ رہا ہوں۔ حر نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا سأمضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى خیرا وجاہد مسلما۔ میں بڑھتا جاؤں گا کیونکہ ایک جوان کے لیے موت کوئی عار نہیں جب اس کا ارادہ نیک اور وہ سچا مسلمان ہو۔ جب آپ کا گھوڑا عرض نینوا کے میدان کربلا میں رک گیا، خیمے لگا دیے گئے۔ حضرات یہ 2 محرم الحرام کا واقعہ ہے۔ 3 محرم کو ابن سعد فوج لے کر کربلا برپا کرنے کے لیے آ گیا۔ امام علی مقام نے اس کو بلا کر آخرت کے عذاب سے ڈرایا، دنیا کی بے ثباتیاں دلائی۔ وہ دیر تک آپ کی باتیں سنتا رہا مگر رے کی حکومت کے لالچ نے آنکھوں پر پردے ڈال رکھے تھے۔ انعام و اکرام کی حوث نے دل سیاہ کر دیے تھے۔ لگا یہ سب ٹھیک ہے مگر کوفہ میں میری بڑی جائیداد ہے، اگر میں آپ کے خلاف اقدام نہ کروں تو ابن زیاد سب ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا کی دولت کے لیے حق سے کیوں ٹکراتا ہے؟ مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شمر ذی الجوشن نے ابن زیاد کو لکھا
کہ ابن سعد بلا وجہ گفتگوؤں کو طول دے کر وقت ضائع کر رکھا گئی اور ہر روز حسین سے ملاقات کر رکھا گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ ڈھیل دیتے جاؤں اور حسین کی طرف سے وکیل بن کر اس کی سلامتی چاہوں، تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے کہو، اگر مان جائیں تو ہمارے پاس بھیج دو ورنہ فوراً حملہ کر دو، اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو فوج شمر کو دے دو، وہ خود میرے آرڈر کی تعمیل کرے گا۔ طبرانی جلد نمبر 7 ابن اسیر جلد نمبر 4 کے اندر میں نے پڑھا کہ اس حکم کے بعد ابن سعد ہاشمی مسافروں پر آخری وار کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شمر خیموں کے پاس آیا، عباس اور ان کے بھائیوں سے کہا چونکہ میں تمہارا ماموں ہوں اس لیے عذرائے قرابت میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا ہم تجھ پر اور تیری امان پر لعنت بھیجتے ہیں، اگر تجھے حق قرابت ملحوظ ہوتا تو ہمیں امان دیتا اور ابن رسول کو نہ دیتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن سعد کے سامنے 3 باتیں پیش فرمائیں۔ نمبر 1 مجھے سرحد پر جانے دو، نمبر 2 یزید کے پاس پہنچنے دو تاکہ اس سے براہ راست بات چیت کر سکوں، تیسری بات مجھے واپس حجاز جانے دو۔ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی انہوں نے قبول نہ کی اور برابر یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتے رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، مگر یہ بات سچی ہے کہ امام حسین نے بیعت کرنے کا وعدہ کر لیا تھا تو پھر معرکہ غرب و بلا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا تو مطالبہ یہی تھا کہ بیعت کر لو، اگر بیعت کر لی تو پھر جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ عتبہ بن سمان کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک برابر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا اور شہادت تک ان سے جدا نہ ہوا، مگر آپ نے مکہ میں، مدینہ میں، عراق میں، لشکرگاہ میں غرضی کا تا دم شہادت یہ کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے دو۔ وقت گزرتا گیا، ابن زیاد کوفہ سے سخت آرڈر بھیجتا رہا۔ ایک وقت آیا جب فرات کی لہروں پر بھی پیریں بٹھا دیے گئے، نہر سے ہر چیز پانی پی سکتی ہے مگر زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر ایک چلو بھر پانی نہیں لے سکتا۔ خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرات ذی وقار 9 محرم کو ابن سعد جنگ کی وارننگ دے چکا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ رات گزر جانے دو، کل دیکھا جائے گا۔ رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ امام علی مقام نے اپنے رفقا اور اعزا کو جمع کر کے فرمایا میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی، رات ہو چکی ہے، ایک ایک اونٹ لو، خدا تم سب کو جزائے خیر دے، تم لوگ اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں چلے جاؤ یہاں تک کہ خدا یہ مصیبت آسان کر دیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ
مجھے ہی تلاش کریں گے، میرے بعد کسی کو تلاش نہ ہوگی۔ حضرات وقار مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، ہم جان و مال اور اہل و عیال سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی قیادت میں لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، آپ کے بعد جینا بیکار ہے۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا اگر مجھ کو یہ بھی یقین ہو کہ میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ کر کے میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ ہوتا تو دشمن سے پتھر مار مار کر لڑتا یہاں تک کہ آپ پر فدا ہو جاتا۔ جان نثاروں کا یہ ولولہ انگیز جوابات سن کر آپ کو یقین ہو گیا کہ سب میری طرح حق پر نثار ہونے کا بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور اسے صاف کرنا شروع کر دیا اور یہ اشعار پڑھے یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیل من ساکب او طالب قتیل والدہر لا یقنع بالبدیل وانما الامر الى الجلیل وکل عین سالک السبیل۔ ابن اسیر صفحہ نمبر 23 پڑھیں، یہ باتیں موجود ہیں۔ یا دار اف لک من خلیلی، اے زمانے تو کیسا بے وفا دوست ہے، ہر صبح اور ہر شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں اور یہ زمانہ کسی سے عوض قبول نہیں کرتا، اور دراصل سارا معاملہ تو خدائے جلیل کے ہاتھ میں ہے۔ ہر زندہ شخص موت کی راہ پر چل رہا ہے۔ یہ تمام رات آپ نے یاد الہی میں گزاری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ قاسم یہ عباس بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے، مصائب جہاں بھر کے گھیرے ہوئے گئے تواضع یہ کہ کوفیوں نے بلا کے، یا الہی نتیجہ مجھ کو معلوم ہے اور میرے ساتھی میرے اصرار پر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیں، میری بہن بھائی بچے سب تجھ پر قربان، یا اللہ میرے حوصلے بلند کر اور میری زبان پر صبر و شکر کے سوا کچھ نہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے نیند نے غلبہ کیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئی اور شہزادہ حسین کو اپنے گود میں بٹھا کر فرمایا اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، دیکھیے تمام ارواح مقدسہ تیرے خیر مقدم کو حاضر ہیں، بیٹا کل شب کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا، جنت تیرے منتظر ہے، جنت کی حوریں تیرا راستہ دیکھ رہی ہے۔ امام علی مقام نے بیدار ہو کر اپنی خواب سنائی، تمام اہل حرم یہ خواب سن کر پریشان ہوئے۔ امام علی مقام کے غم گسار بہن زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، رو کر عرض کیا کاش آج موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتے، آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی حسن میں سے کوئی موجود نہیں، بھائی ان گزرے ہوئے جان نشینوں کا سہارا تم ہی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن حلم و وقار کا ساتھ نہ چھوڑو۔ حضرت زینب نے عرض کیا میں آپ کے بدلے اپنی جان دینا چاہتی ہوں، پھر آپ شدت گریہ سے بے ہوش ہو گئیں۔
امام علیہ مقام نے سہارا دیا، ہوش آیا تو تلقین فرمائے بہن خدا سے تسکین حاصل کرو، ایک نہ ایک دن روئے زمین کے تمام باشندے مر جائیں گے، آسمان و زمین میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا، ایک خدا کے ذات ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور مسلمان کے لیے نمونہ، تم اسی نمونہ سے صبر و تسلی حاصل کرو، لیکن میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ میں جب شہید ہو جاؤں میری موت پر گر بیان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا، اس لیے کہ سرور کائنات نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے رخسار بیٹے گر بیان چاہ کیا اور جہالت کے جملے زبان سے نکالے، وہ ہم میں سے نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے صاف صاف ثابت ہوا کہ شریعت مطہرہ میں بال نوچنے، منہ پر تماچا مارنے، ماتم کرنا منع ہے۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں میں محرم کی 10ویں تاریخ کو آل حیدر کے خیموں میں گیا، ایک خیمے میں مدھم شعاعیں نظر آ رہی تھی، میں نے جان کر دیکھا کہ قرآن کریم کھلا ہوا ہے اور امام حسین نے آیت سود سے تلاوت فرما رکھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رکھے ہیں۔ 10ویں محرم کا آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ حضرات امام علی مقام اور ان کے تمام ساتھی اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، پانی کا قطرہ بھی میسر نہیں آیا، کھانے کا ایک لقمہ بھی الگ سے نیچے نہیں اترا، بے وطنی ہے، دھوپ کی تمازت ہے، گرم ریت اور گرم ہوائیں، ان سب چیزوں نے نڈھال کر دیا ہوگا۔ ان بھوکے پیاسے شیروں کے مختصر ترین لشکر کو امام علی مقام ترتیب دے رہے تھے۔ یہ لشکر 91 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 19 اہل بیت کرام اور 72 باقی جانثار تھے، جن کے اسماء مبارکہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 عبداللہ بن عقیل، نمبر 2 عبد الرحمن بن عقیل، نمبر 3 جعفر بن عقیل، نمبر 4 محمد بن عبداللہ پسر زینب، نمبر 5 عون بن عبداللہ پسر زینب، نمبر 6 ابو بکر بن حسن، نمبر 7 عمر بن حسن، نمبر 8 عبداللہ بن حسن، نمبر 9 قاسم بن حسن، نمبر 10 محمد بن علی، نمبر 11 عثمان بن علی، نمبر 12 عبداللہ بن علی، نمبر 13 جعفر بن علی، نمبر 14 عباس بن علی، نمبر 15 علی اکبر بن حسین، نمبر 16 علی اصغر بن حسین، نمبر 17 زین العابدین بن حسین، نمبر 18 عبداللہ بن حسین اور 19 حسین بن علی۔ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اور 72 جان نثاروں کے نام بھی سماعت فرما لو۔ نمبر 1 زہیر بن حسان محمدی، نمبر 2 وہب بن عبداللہ کلوی، نمبر 3 خالد بن عمر مکی، نمبر 4 عمر بن خالد سیدادی، نمبر 5 عبداللہ بن عمر کلبی، نمبر 6 بریر بن حقیر حمدانی،
نمبر 7 محمد بن حنظلہ تمیمی، نمبر 8 عمر بن عبداللہ سعیدی، نمبر 9 حماد بن انس محمدی، نمبر 10 شریح بن عبید مکی، نمبر 11 بلال بن نافع بجلی، نمبر 12 قیس بن منیس مدنی، نمبر 13 بشیر بن عمر حضرمی، نمبر 14 زہیر بن قیس بجلی، نمبر 5 حبیب بن مظاہر اسدی، نمبر 16 عبداللہ بن عروہ غفاری، نمبر 17 حریر آزاد غلام ابو ذر غفاری، نمبر 18 فاسد بن زہیر ثعلبی، نمبر 19 وقاص بن مالک احمدی، نمبر 20 مسلم بن اوسجہ اسدی، نمبر 21 مرہ بن ابی مرہ غفاری، نمبر 22 ہاشم بن عتبہ مکی، نمبر 23 نعیم بن عجلان انصاری، نمبر 24 انس بن گہدہ اسدی، نمبر 25 قیس بن ربیع انصاری، نمبر 26 عبد الرحمن بن عروہ غفاری، نمبر 27 شیس بن عبداللہ بیشتی، نمبر 28 گردوس بن زہیر ثعلبی، نمبر 29 کنانہ بن عتیق انصاری، نمبر 3 جریر بن مالک انصاری، نمبر 31 یزید بن مثبت کیسی، نمبر 32 عبید اللہ بن مثبت کیسی، نمبر 33 عامر بن مسلم، نمبر 34 زرنامہ بن مالک انصاری، 35 عمر بن حنفیہ صنعی، نمبر 36 عامر بن مسلم انصاری، نمبر 37 کعب بن سرعہ نمری، نمبر 38 سالم غلام آزاد، نمبر 39 صف بن مالک انصاری، نمبر 40 زبیر بن بشیر جعفی، نمبر 41 بدر بن مغفل جعفی، نمبر 42 سعود بن حجاج انصاری، نمبر 43 عمار بن حسان مدنی، نمبر 44 مجاہد بن مروک، نمبر 45 مجمع بن عبداللہ، نمبر 46 حسان بن حارث، نمبر 47 جندب بن حجر خولانی، نمبر 48 یزید بن مظاہر ارکندی، نمبر 49 طاہر غلام آزاد ابن الحق خزائی، نمبر 50 جبلہ بن علی شیبانی، نمبر 51 اسلم بن کثیر آرج ازدی، نمبر 52 زبیر بن سلیم ازدی، نمبر 53 قاسم بن حبیب ازدی، نمبر 54 عمر بن جندب حضرمی، 55 ابو تمامہ انصاری، 56 عمر بن عبد سعیدی، نمبر 57 حنظلہ بن اسد شیبانی، نمبر 58 عبداللہ بن عبداللہ کندن اوجی، 59 عمار بن ابی سلام انصاری، 60 عابس بن ابی حبیب شاکری، 61 شوذب غلام آزاد شاکری انصاری، نمبر 62 شیب بن حارث بن سریح انصاری، نمبر 63 مالک بن سری انصاری، نمبر 64 محمد بن انس انصاری، نمبر 65 مقداد انصاری، نمبر 66 سلمان غلام آزاد امام علی مقام، 67 غارب غلام آزاد امام علی مقام، نمبر 68 عروہ بن غلام آزاد عر بن یزید ریاحی، 78 اور 69 مصعب برادر حر بن یزید ریاحی، اور 70 علی بن جریر بن ریاحی، 71 حر بن یزید ریاحی، نمبر 72 سعد بن عبداللہ الطبعی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تمنائے شہادت کھینچ لائی ہے جو مقتل میں، کوئی دم میں لگی دل کی بجھے گیاں بے خنجر سے۔ امام علی مقام کے
امام عالی مقام کے یہ 100 سے بھی کم جان نثار میدان جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر ابن سعد کے لشکر کی تعداد 20,000 سے کسی صورت میں کم نہ تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ خون خرابہ نہ ہو، مگر دشمن اس پر کسی طرح تیار نہ تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی ٹلنے والے نہیں، ہٹنے والے نہیں، تو آپ نے اتمام حجت کے لیے ابن سعد کے لشکر کے قریب تشریف لے گئے اور خطبہ دیا ہے: عراق والوں، تم خوب جانتے ہو میں نواسہ رسول ہوں، فرزند بطول ہوں، دل بند علی المرتضیٰ ہوں، برادر حسن مجتبی ہوں، خون ناحق حرام ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طالب نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میرے جان کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں، کس کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں اور میرے والدہ کس کی لختے جگر ہیں۔ میں بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں، جس کے پل سے راز سے گزرتے ہوئے ندا کی جائے گی: اے اہل محشر، اپنا سر جھکاؤ، آنکھیں بند کر لو، خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث ہیں ان میں سے تم بے خبر نہیں۔ تم نے خود مجھ کو یہاں بلایا اور اب یہ میری مہمان نوازی کر رہے ہو۔ اے کوفے والو، تمہیں میرا حسب و نسب معلوم ہے، جس کی مثال آج روئے زمین پر نہیں ہے۔ پھر سوچ لو کہ تم نے خود ہی مجھے خطوط لکھ کر بلایا، پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں۔ آپ نے خطوط کا تھیلا الٹتے ہوئے فرمایا: اپنے لکھے ہوئے خطوط دیکھ کر بھی کوفے والوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کی طرف کوئی خط نہیں لکھا، یہ خود ہی کہیں سے جعلی بنا لائے ہوں گے۔ امام علی مقام ان کی کذب بیانی پر حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا: حجت تمام ہو گئی۔ آپ اتمام حجت فرما کر واپس خیمے کی طرف آئے اور مالک بن عروہ اپنا گھوڑا لے کر سامنے آیا اور یہ دیکھ کر کہ لشکر امام کے گرد آگ جل رہی ہے، کہا: اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی، نعوذ باللہ۔ اس کا یہ گستاخانہ جملہ سن کے آپ نے فرمایا: کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ مسلم بن اوس سجا نے اس کے منہ پہ تیر مارنا چاہا، مگر پیکر صبر و تحمل نے روک کر فرمایا: خبردار میری طرف سے کوئی بھی جنگ کی ابتدا نہ کرے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیے اور عرض کیا کہ یا اللہ، عذاب دوزخ سے قبل اس گستاخ کو دنیا کی آتش میں مبتلا کر۔ ابھی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پڑا، وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا۔ گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔
اہل بیت کے گستاخ کو اللہ نے فوراً سزا دے دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک شخص نے امام کے سامنے آ کر کہا، اے حسین، دیکھ دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں ایک قطرہ بھی نہ ملے گا، تم پیاسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ نے اس کے حق میں یہ دعا کی، اللہم امیتو عطشانا، یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بھاگا اور وہ شخص اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور پیاس کی شدت اس پر غالب آئی۔ العطش العطش پکارتا تھا۔ جب پانی، اللہ اکبر، اس کے منہ کو لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، حتیٰ کہ اس طرح پانی پانی پکارتا مر گیا۔ جب ابن سعد کے لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے امام حسین نے فرمایا، میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، تو آدم میں سے ایک بے باک نے کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو حضرت امام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمایا اور عرض کیا کہ یا رب، اس کے بد زبان کو فوری طور پر ذلت میں گرفتار کر۔ امام نے یہ دعا فرمائی، اس کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اترا اور ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھا۔ اسے سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلودہ تھڑکتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلانے کوفہ کو پھر بھی عبرت نہ ہو سکی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفی لشکر کے سامنے زندگی کی آخری تقریر کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں فرمان رسول یاد نہیں کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ جاؤ جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، ابو سعید خدری، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھ لو۔ کیش بن اشعث نے کہا، تمہیں اپنے نبی کا کہنا کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ نے جواب دیا، میں خدا کی قسم، میں ذلیلوں کی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ اس وقت حضرت حر بہت پریشان تھے اور وہ ابن سعد سے جا کر کہتے کہ تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ ابن سعد کو اس کا جواب دینا نہ آتا تھا۔ حضرت حر دونوں خیموں کے درمیان کھڑے کچھ سوچ رہے تھے۔ ان کے بھائی مصعب نے کہا، تم جیسا بہادر اور یہ حالت، کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت حر نے کہا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں۔ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھل رہے ہیں اور ایک طرف شعلہ زن ہے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اہل بیت کے لشکر میں آ گئے اور امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اگر میں آپ پر قربان ہو جاؤں تو کیا میری پہلی لغزش معاف ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، تم دنیا و آخرت میں حر آزاد ہو۔ ابن سعد اس صورتحال سے گھبرا گیا اور صفوان کو کہا کہ جا اور حر کو سمجھاؤ اور واپس لے آ۔ صفوان نے آ کر حضرت حر سے کہا، تم مرد دنا ہو، عاقل ہو، امیر الشام یزید کی رفاقت چھوڑ کر حسین کی طرف کیوں آ گئی ہو؟ واپس چلو، حسین کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے امیر کی بیعت کر لیں۔ تو حضرت حر نے کیا کہا؟ اللہ، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا، وہ امیر شام کرتے ہیں بادشاہ کا کہیں بیعت غلام،
تو بھی نمک حرام ہے، وہ بھی نمک حرام۔ او بے ادب یزید کجا اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے، کیوں چھوڑ کے دین فوج میں گمراہ کے آؤں، حاکم کو انساؤں میں محمد کو رلاؤں، کہ حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں۔ حضرات صفوان کو یہ جواب دے کر حضرت امام علی مقام کی خدمت میں یہ عرض کیا، میرے اعمال میں ہر چند سراسر ہے بدی، ہوں گنہگار خدائے ازلی ابدی، آپ ہے مالک سرکار احدی، اے خداوند جہاں خذ بیدی خذ بیدی، جو تہیں دست ہیں تختے ہیں شہنشاہ کا ہاتھ، آپ کا ہاتھ زمانے میں ہے اللہ کا ہاتھ۔ آپ نے حر کو سینے سے لگایا، حر نے میدان جہاد کی اجازت چاہی اور شاندار جہاد کا مظاہرہ فرما کر جان آفرین کے سپرد کر کے حیات ابدی سے سرشار ہو گئیں۔ پہلے ان بہتر جان نثاروں نے داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جان راہ حق میں قربان کر دی۔ ان میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام وہب بن عبداللہ کلبی تھا، 18 سال کی عمر تھی، اٹھتی ہوئی جوانی، شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ والدہ نے کہا جاؤں بیٹا شہزادہ حسین پر قربان ہو جاؤں، دنیا میں کوئی والدہ اپنا کلوتا بیٹا اور وہ بھی جس کی شادی کی خوشیاں ابھی پرانی نہ ہوئی ہوں، جدا ہوتے دیکھ کر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ والدہ نے کہا میری زندگی کمائی تم ہو، میری آرزوؤں اور امیدوں کی تمنائیں تمہیں سے وابستہ ہیں، مگر اے میرے سعادت مند بیٹے یہ سب امیدیں زہرا کے لال سے مقدم نہیں ہو سکتی، جاؤ اور جامِ شہادت بھی کر اللہ کی راہ میں سرخ روئی حاصل کرو۔ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا اماں جی میں ایک لمحہ بھر بھی دیر کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ والدہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جاتے وقت اسے تسلی دیتا جاؤں۔ والدہ نے کہا بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں سعادت ابدی سے محروم نہ ہو جانا۔ بیٹا شہادت وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، دیکھنا کہیں بیوی کی محبت اس راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ اچھا جاؤں اور اسے تسلی دے کر آؤں، دیکھنا جلدی سے آنا ہوگا۔ وہاب اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا اے میری ہمسفر میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر علی کے لال زہرا کے لاڈلے پر امتحان کا وقت آگے میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، صبر و شکر کے ساتھ گزارنا۔ خامن کا یہ ارادہ دیکھ کر نیک دل بیوی نے کہا میں تیرے مرتبہ شہادت حاصل کرنے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، میں تمہیں بخوشی اجازت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا، جب تمہیں مرتبہ شہادت نصیب ہو اور جنتی قرے تمہیں لینے آئے تو اس وقت میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہونا۔
مگر میں یہ وعدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے روبرو لینا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ وہاب اپنی والدہ اور بیوی کو ساتھ لیے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا گئے۔ وہاب کی والدہ نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اے امام المسلمین، میری زندگی کی کمائی میرا صرف ایک یہی بیٹا گئی، مدتوں میں اس کا باپ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ میں نے اس کی بڑی محنتوں، میں نے اس کو بڑی مشقتوں سے پال کر جوان کیا گئے۔ ابھی اس کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے۔ حضور میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دیں تاکہ اپنی عزیز ترین جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر سکیں۔ آپ نے بخوشی قبول فرما کر وہاب کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، تیرا شوہر ابھی ابھی دیدار الہی سے مشرف ہونے والا ہے۔ حوض کوثر کے جام پلانے کے لیے جنت کی حوریں تیار کھڑی ہیں۔ بیٹی آج تیری قسمت پر جنت کی حوریں رشک کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم ایک مجاہد اور غازی کی بیوی ہو۔ حضرت امام کے یہ تسلی بخش الفاظ سن کر نیک دل خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں عرض کیا، حضور مجھے ان سب باتوں پر ناز ہے، مگر میں اس شرط کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے سکتی ہوں کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہونا۔ میں یہ وعدہ حضور کے روبرو لینا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد حضور مجھے موقع دیں کہ میں باقی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دوں۔ امام علی مقام کے روبرو وہاب نے دست بدست عرض کیا، اے ابن رسول، مجھے اپنی بیوی کی یہ شرط منظور ہے کہ میں اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گا، اور میرے بعد حضور اپنی خادماؤں میں منظور فرمائیں۔ وہاب سر پر خود پہنے، جسم پر ذرہ زیب کی ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں ڈھال لے کر دشمنوں کے سامنے آیا اور گرج کر کہا، امیر حسین و نعم الامیر لہ لمعۃ کالسراج المنیر۔ یہ رجز پڑھنے کے بعد کہا، حل من مبعثر، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ اس نوجوان کی ہیبت کو دیکھ کر دشمنوں کے دل دہل گئے۔ آپ دیر تک مقابل طلب کرتے رہیں، مگر لشکر اعداء میں سے کسی کو سامنے آنے کی جرات نہ ہوئی۔ آخر ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا، کیا اس چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے میری فوج میں کوئی بہادر نہیں ہے؟ غیرت سے ڈوب کر مرتے کیوں نہیں؟ ایک معمولی سا لڑکا مقابل طلب کرتا ہے، کوئی سامنے جانے کا نام نہیں لیتا۔ کیا صبح کیا سب بزدل ہو گئے ہو؟ ابن سعد کا یہ تانا موقم بن طفیل برداشت نہ کر سکا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا مقابلہ میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی وہاب پر نیزے کا وار کیا۔ وہاب نے اس کا نیزہ پکڑ کر زور سے کھینچا کہ وہ گھوڑے سے گر گیا۔ وہاب کی تلوار بجلی کی طرح اٹھی اور ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ وہاب تلوار کے کچھ ایسے جوہر دکھا رہے تھے کہ جو بھی سامنے آتا ایک ہی وار میں ٹکڑے کر دیا جاتا۔ 20 کو قتل کر کے وہاب نے اپنے گھوڑے کی بانگ خیمے کی طرف موڑ دی۔ بیوی ٹک ٹک باندھ کر دیکھ رہی تھی، والدہ کامیابیوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔
احباب زیوگار وہاب نے گھوڑے سے اتر کر اپنی والدہ سے کہا امی جان اب تم مجھ پر راضی ہو گئی ہو؟ والدہ نے کہا بیٹا میں تجھ پر عشر تک راضی ہوں۔ پھر آپ اپنے دلہن کی طرف آئی جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا سہاگ کو قربان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں زار زار آنسو ہیں۔ واہب نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ کیا تم نے مجھے بخوشی اجازت نہ دی تھی؟ ابھی آپ اسے تسلی دے رہے تھے کہ میدان جنگ سے آواز آئی حل من مبازر، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ وہ بھی آواز سنتے ہی گھوڑے پر چڑھے اور الوداع کہتے ہوئے میدان جنگ کا رخ فرمایا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک دریا تھا جو بہہ نکلا۔ وہاب گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ گیا۔ جاں زغم فرسودہ دارم چون نالم آغا دل با دل آلودہ دارم چون نگریم زار زار۔ وہاب گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ گیا اور آتے ہی ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ ابن سعد نے کہا اگر یہی حال رہا تو یہ ایک ہی نوجوان میری فوج کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے حکم دیا کہ اس نوجوان پر یک بارگی حملہ کر دیا جائے۔ جب وہاب بن عبداللہ کلبی پر تیروں کی بارش ہو گئی، جسم پر تقریباً 1500 تیر لگے اور وہاب زمین پر گر گئے، دشمنوں نے سر قلم کر کے خیمے میں پھینک دیا۔ ماں نے خون میں نہائے ہوئے سر کو سینے سے لگا لیا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے اپنے شہید شوہر کا سر گود میں رکھا، سر کے دوپٹے سے چہرے کی مٹی صاف کرتی اور کہتی ہے لے او یارا خوالے رب دے لمبے پئیے جدائی، رب ملایا تیان ملائیں گے اور امید نہ کائی، لے او یار حوالے رب دے مہلے 4 دن دے، اس دن عید مبارکوں سے جس دن پھر ملا دے۔ اور یہ کہا اور اس نیک دل بی بی کا سر بھی خاوند کے پیشانی پر جھک گیا۔ دیکھا تو اس کی روح بھی گفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ سر کے دینے میں ذرا تو نے تعامل نہ کیا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔